لیکن اس کے برعکس ہوتا یہ ہے، آج اکثریت دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان اس ماہ مبارک میں بھی ان گناہوں سے باز نہیں رہتے۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ قضا کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، بہت سارے لوگ جان بوجھ کر اس بابرکت مہینے میں بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ارے بھائی، تم رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی جب نمازوں کو چھوڑو گے اور پھر بعد میں گلا شکوہ کرتے ہو کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے حق دبائے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب تم اللہ کے حقوق ادا نہیں کرو گے، جب ہمارے یہ کارنامے رہیں گے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی ہم نمازیں چھوڑیں گے، روزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، تو ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس سے بھی برے حالات میں گزر جائیں۔ خدا کی قسم، اگر ہم آج اپنے آپ کو ہم نے بہتر نہ بنایا، اگر آج ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہ کیا، آج ہم حق کی طرف واپس نہ لوٹے، تو وہ دن دور نہیں کہ ہم پر اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ظلم و ستم ہوگا اور ہم اف تک نہیں کر پائیں گے۔ ہم کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی آ جائے گا بچانے، تو ہم کو وہ بچانے آنے والا کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی راہ تکتے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی آ جائے، امام مہدی جیسا کوئی آ جائے۔ کبھی یہ بھی تو کوشش کر لو کہ ہم بھی ان طرح ایسے انسان بن جائیں کہ جب وہ لوگ ایسے آئیں، ان جیسا کوئی آئے تو ان کی سب میں شامل ہو کر ان کے شانے بشانہ ہم لڑ سکیں۔ ہمیں سے کوئی ایسے نہیں ہے۔ ایسوں کی تو بات چھوڑ دیے، جس طرح سے جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ہم وہ ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہیں ہم پر، لیکن آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر قصدن روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک روزہ، 30 روزے کی بات نہیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے ایک بھی روزہ رمضان المبارک کا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اب وہ ساری عمر بھی اگر روزہ رکھتا رہے تب بھی یہ چھوڑے ہوئے روزے کی بھرپائی نہیں کر پائے گا۔ اب اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے، اسلام نے، شریعت نے اجازت کن لوگوں کو دی ہے؟ سب سے پہلے اسلام نے اجازت اس صورت میں دی ہے کہ اگر آپ جنگ کی حالت میں ہیں، اگر آپ جہاد میں ہیں یا جنگ کی حالت میں ہیں، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دیا۔ آپ جب جنگ سے واپس آئیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی حاملہ عورت، کوئی پریگننٹ عورت ہے اور وہ اگر زیادہ حالات بگڑنے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب وہ حالات بہتر ہو جائے گی، اس کے پریگننٹ بچہ ہو جانے کے بعد میں اس کو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، لیکن اگر وہ رکھ لیتی ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہے جو مرض اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑھنے کا خطرہ ہے یا کمزوری زیادہ آ جاتی ہے، کمزوری بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا رکھے گا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو ایسی دائمی بیماریاں ہوتی ہیں جو شاید بعد میں صحیح نہ ہو پائیں، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی بیماری ہے، ایسا کوئی مرض ہے جو جس کو اس کو معلوم ہے کہ اس مرض سے کبھی نکل ہی نہیں پائیں گے، تو پھر اس صورت میں اس کو اس کی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔